جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں آپ کی بے شمار خصوصیات ہیں، اللہ رب العالمین نے اس امت کو بے شمار خصوصیات سے نوازا ہے۔ چند جمعوں قبل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی چند خصوصیات کا ذکر کیا گیا تھا۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت جسے ہم امت محمدیہ کہتے ہیں، اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ امت بالکل صفحہ ہستی سے مٹ نہیں سکتی کہ کوئی یہ چاہے، کوئی پلان کرے یا ارادہ کرے، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی عذاب بھی قیامت سے پہلے اس پر ایسا نہیں آ سکتا کہ جو اس امت کو بالکل صفحہ ہستی سے ختم کر دے، کہ یہ امت یکسر ختم ہو جائے۔ اور اس دین کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے، دنیا جو چاہے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے وہ پوری دنیا پر پھیل کر رہے گا، کسی کو اچھا لگے تب، کسی کو برا لگے تب۔ جناب رسول اللہ فرماتے ہیں کہ رب کریم نے دنیا کو سمیٹ کر میرے سامنے پیش کیا، میں نے اس کے تمام کناروں، مشارقہا و مغاربہا، اس کے مشرقوں کو، اس کے مغربوں کو، مطلب اس کے تمام کونوں کو میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا۔ اور یہ سب کیوں کیا گیا؟ فرمایا اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دکھایا کہ میری امت سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، جہاں جہاں تک جو جگہ مجھے دکھائی جا رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت، آپ کا پیغام یہاں تک پہنچے گا۔ اور صرف پیغام نہیں، بڑی بڑی حکومتیں وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے سامنے اور آپ کی ذات کے سامنے آپ کی موجودگی میں سرنگوں ہو جائیں گی۔ فرمایا اعطیت الکنزین، کہ سونے اور چاندی کے جو مالک ہیں اللہ رب العالمین نے وہ تمام کے تمام مجھے عطا فرما دیے۔ اس دور کے مطابق قیصر و کسریٰ تھے، ان کا سونا، ان کی چاندی، یہ تمام کے تمام اللہ رب العالمین نے مجھے دے دیے۔ جب میں نے اپنی امت کے پھیلاؤ کو دیکھا، اس دنیا کے خزانوں کو دیکھا، تو میں نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، درخواست کی کہ اے اللہ، میری درخواست ہے کہ میری امت کو بسنۃ عامۃ، کہ اسے کوئی ایسی بیماری نہ لگانا کہ یہ سارے یکسر مر جائیں، ختم ہو جائیں، کوئی بندہ ہی باقی نہ بچے، اور ان پر کوئی ایسا باہر سے دشمن مسلط نہ کرنا کہ جو میری تمام امت کا ستیہ ناش کر دے اور امت کو ختم کر دے۔ میں نے یہ جب دو درخواستیں اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یا محمد، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہ ہے انی اذا قضیت قضاء فانہ لا یرد، میرے کاغذوں میں لکھی ہوئی چیز تبدیل نہیں ہوتی، لیکن آپ نے دعا کی ہے، اب دو دعائیں آپ کی قبول ہو گئیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کی امت پر کبھی کوئی ایسی بیماری نہیں آئے گی کہ وہ بیماری ساری امت کو ختم کر دے، اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ کوئی ایسا دشمن مسلط ہو جائے جو ساری امت کا ستیہ ناش کر دے۔
ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ آپس میں لڑیں گے، کہیں کوئی دشمن ان پر پڑ گیا، ان کے ایک حصے کو ختم کر دیا، یہ تو ممکن ہے، لیکن آپ کی امت نہ عذاب سے، نہ بیماری سے، نہ دشمن سے یکسر ختم نہیں ہو سکتی۔ اس حدیث سے دو تین باتیں ہمیں ملتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس اسلام کی عظمت، کہ یہ اتنا عظیم اور اتنا معزز ہے کہ یہ پوری دنیا پر پھیلے گا، پوری دنیا پر پھیلے گا۔ اور اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا فرمائی، اللہ رب العالمین نے قبول فرمائی۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ جس کا تعلق تقدیر کے ساتھ، تقدیر کی کہتے ہیں دو قسمیں ہیں، ایک تقدیر مبرم، ایک تقدیر معلق۔ تقدیر مبرم وہ تقدیر کہ جو اللہ رب العالمین نے تحریر فرما دیا، وہ کسی صورت مٹ نہیں سکتا، وہ ختم نہیں ہو سکتا۔ ما یبدل القول لدی، جو اللہ رب العالمین نے کنفرم لکھ دیا ہے وہ کبھی نہیں بدلا جائے گا۔ تقدیر کی ایک قسم یہ ہے، اور دوسری ہے تقدیر معلق، کہ جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھ جائے، اللہ رب العالمین اس کی زندگی کو بڑھا دے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، تو وہ پھر اپنے رشتوں کو ملایا کرے، اپنے رشتہ داروں سے ملا کرے، اپنے تعلق داروں سے اپنے تعلق کو قائم رکھے، اسے زندہ رکھے، اسے مرنے نہ دے۔ فرمایا اس سے اس کی زندگی بڑھ جائے گی، اس کا رزق بڑھ جائے گا۔ اور بالکل یہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، تو اللہ رب العالمین نے دو چیزیں ایڈٹ کر دی کہ ٹھیک ہے، کوئی بیماری بھی آپ کی امت کو ختم نہیں کرے گی، اور کوئی دشمن بھی آپ کی امت کو بالکل آ کر ختم نہیں کرے گا۔ تو یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے، یہ آپ کی عظمت ہے، اور اللہ رب العالمین کا اس امت پر احسان ہے۔ تو یہ بات جو انسان مرضی چاہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا اس دنیا سے بالکل یکسر ختم ہو جائیں، یہ ممکن نہیں ہے، یہ کبھی نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ لا یزال طائفۃ، ایک جماعت دنیا میں کہیں نہ کہیں ضرور ایسی موجود رہے گی، ظاہرین علی الحق، جو حق پر قائم رہیں گے، حق ان کے اندر موجود رہے گا، اور کوئی انسان ان کو ختم نہیں کر سکے گا۔ یہ فضیلت ہے امت محمدیہ کی، اور یہ فضیلت ہے میری اور آپ کی۔ اس سے پہلے ایسے ہی ہوا ہے نا، اس سے پہلے ایسے یہودیت کے ساتھ کیا ہوا، عیسائیت کے ساتھ کیا ہوا، کہ اللہ کے انبیاء آئے علیہم الصلاۃ والسلام، وہ کتابیں بھی لے کر آئے، وہ پورا طریقہ اور شریعت لے کر آئے، لیکن بعد میں وہ طریقہ اور شریعت بدل گئی، حتیٰ کہ خود جو پڑھنے پڑھانے والے تھے، جو مخلص تھے، ان کو بھی یہ چیز سمجھ بعد میں نہیں آ سکی کہ اس میں حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ اتنی مکسنگ ہو گئی، اتنی ایڈیٹنگ ہو گئی، اتنا تغیر اور تبدل ہو گیا کہ مخلص لوگ بھی پریشان ہوئے بغیر نہیں رہے۔ لیکن اسلام کے اندر ایسا نہیں ہو سکتا۔ آج دیکھیں ہزاروں سینکڑوں سال گزر گئے، لیکن قرآن کے ایک لفظ کے اندر، لفظ تو بہت بڑی بات ہے، اس قرآن کی ایک زبر اور زیر کے اندر بھی کوئی فرق نہیں کر سکا۔ ہمارا ایک دوست تھا انگلینڈ میں، تو اس کا کیونکہ وہاں ماحول ہے، غیر مسلم بھی پاس بیٹھتے ہیں، انہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، تو جو پڑھنے پڑھانے والے ان کا شوق بھی پڑھنے پڑھانے کے ساتھ زیادہ تر ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے بات چل پڑی قرآن کے متعلق، دین کے متعلق، کہ کون سچا ہے۔ اس نے کہا یار یہ لمبی چوڑی فلسفے اور لمبے چوڑے سوالات یہ تو مجھے آتے نہیں، ایسا کرتے ہیں 4 بندے تم لے کر آؤ
اور 4 ہی بندے میں لے کے آتا ہوں. تم جو قرآن کہو گے دنیا کے کسی کونے سے تباہ کیا ہوا یہ 4 بندے لے کر بیٹھیں گے جو مسلمان ہوں گے. اور تمہاری کتاب جو ہے اس کے جو مختلف ورژن ہے 4 بندے تم لے کر بیٹھ جاؤ گے اور کتاب پڑھنی شروع کر دی جائے گی اور یہ دیکھا جائے گا کہ فرق یا اختلاف کس میں آتا ہے, کتنا آتا ہے, کہاں کہاں آتا ہے. کہتا ہے کہ کوئی زیادہ وقت نہیں گزرا, کوئی چند منٹ ہی گزرے ہوں گے, قرآن کی ایک زبر زیر پیش بھی اپنی جگہ سے مختلف نہیں تھی اور وہاں 20 اختلاف آ گئے تھے. کہیں جملہ کچھ لکھا ہوا ہے, کہیں بات کچھ لکھی ہوئی ہے, کہیں بات کسی اور طرف جا رہی, کہیں مفہوم کچھ جا رہا ہے. اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہیں بیٹھے بیٹھے 2-3 ان میں سے مسلمان ہو گئے. یہ قرآن کی حقانیت ہے اور یہ اس اسلام کی حقانیت ہے. اس سے اگلی خصوصیت, اللہ رب العالمین نے اس امت کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے بے شمار چیزیں جو عبادت کے اندر دی, ان میں ایک سلام ہے. یہ جو ہم سلام کہتے ہیں نا, یہ اس امت کا خاصہ ہے. یہ اس امت کا خاصہ کس لحاظ سے دیا تو جناب آدم کو گیا تھا, لیکن اس کو کسی قوم نے اپنایا نہیں, اپنا نہیں سکے. وہ صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے اپنایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ فرماتے ہیں کہ ما حسدتکم الیہود علی شیء, کہ یہود تمہیں عطا کی گئی کسی چیز پر اتنا حسد نہیں کرتے جتنا حسد انہیں تمہارے یہ السلام علیکم پر ہے یا جو تم فاتحہ کے بعد آمین کہتے ہو اس پر ہے. اتنا, یعنی جو ان کا مذہبی طبقہ ہے, جو دین کو سمجھتا ہے, جو اللہ رب العالمین کی ربوبیت اور اس کی الوہیت کو سمجھتا ہے, کہ یہ امت اس فضیلت کو لے گئی اور ہم محروم رہ گئے. السلام علیکم, ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا السلام علیکم, بھائی السلام علیکم یہ پوری ایک سائنس ہے, یہ پورا ایک فلسفہ ہے, یہ ایک اعلان ہے, یہ ایک دعا ہے, یہ ایک احساس ہے. السلام علیکم, تم پر سلامتی ہو, ورحمت اللہ, رب کی طرف سے رحمتیں ہوں, اس کی طرف سے برکات کا تم پر نزول ہو. اور ہڈن کیا ہے کہ میں تمہارا بھائی ہوں, تم پر سلامتی بھیج رہا ہوں, میری طرف سے تمہیں کسی قسم کے شر اور شرارت کا خوف نہیں ہے. میں تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا, میں تمہارے ساتھ فراڈ نہیں کروں گا, میں تمہارے ساتھ 2 نمبری نہیں کروں گا, میں تمہارے ساتھ کسی قسم کا کوئی نقصان والا معاملہ نہیں کروں گا. السلام علیکم, جب انسان سلام کہتا ہے نا تو حقیقی لحاظ سے جو ہونا چاہیے, انسان ظاہری طور پر, باطنی طور پر, ذہنی طور پر اس انسان کے ساتھ جس نے اسے سلام کہا اور جس شخص کو اس نے جواب دیا, ہر لحاظ سے وہ بالکل مطمئن اور راحت کے اندر ہو جاتا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے, یہ مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا, یہ مجھے اذیت نہیں دے گا, یہ مجھے دھوکہ نہیں دے گا, یہ میرے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. ہم نے تو پہلی بات سلام کہنا ویسے ہی چھوڑ دیا, اور جس کے ساتھ عمومی طور پر جسے ہم نے زیادہ دھوکہ دینا ہو اسے ہم زیادہ گرم جوشی سے سلام کرتے ہیں کہ اس کے ذہن کے اندر جو ہے وہ اپنی طرف سے امن سکون بیٹھ جائے کہ بھائی اس کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں. حالانکہ میرے بھائی یہ بہت بڑی بات ہے. اور آمین, وقت نہیں کہ ایک ایک چیز کی وضاحت کی جائے. یہ سورۃ الفاتحہ ہے نا جس کے بعد ہم آمین کہتے ہیں, یہ آمین پورے قرآن کا خلاصہ ہے. جتنے مضامین اللہ رب کائنات نے قرآن میں ذکر کیے ہیں ان کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ ہے. اور اس میں سب سے بڑھ کر بات اہدنا الصراط المستقیم. ایک مسلمان آدمی جتنی مرتبہ نماز پڑھ, ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم, اے مولا مجھے سیدھا راستہ عطا فرما, اے اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما, اے اللہ مجھے سیدھا راستہ سجھا. کون سا سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم, اپنے پسندیدہ لوگوں کا راستہ, میرا نہیں, آپ کا نہیں, اس کا نہیں, فلاں کا نہیں, ڈھمکا کا نہیں. صراط الذین انعمت علیہم, اپنے پسندیدہ لوگوں کا راستہ. کون سے لوگ؟ جن پر نہ تیرا غضب ہوا نہ وہ گمراہ ہوئے. تو جو انسان اتنی
مرتبہ خلوص سے اپنے رب سے ہدایت مانگے. میں کسی کی بات کہیں سنی تھی یا پڑھی تھی, اس نے جو کلمات لکھے بالکل سونے کے پانی سے لکھنے والے تھے. اس نے کہا یہ ممکن ہے ہی نہیں, یہ ممکن ہے ہی نہیں کہ انسان اللہ سے خلوص کے ساتھ اتنی مرتبہ ہدایت مانگے, اتنی مرتبہ ہدایت مانگے اور اللہ اسے ہدایت نہ دے. امپاسبل. اس نے کہا یہ ممکن نہیں ہے. ہدایت کیوں نہیں ملتی؟ کن کو نہیں ملتی؟ کہ جس کے دل کے اندر اس نے رستہ اپنی طرف سے پہلے ہی چوز کیا ہوتا ہے, اس نے اپنے آپ کو پہلے ہی ایک رستے پر چلایا ہوتا ہے, اس نے اپنا ایک مائنڈ سیٹ پہلے ہی بنایا ہوتا ہے. اس کے بعد جتنی مرضی بندہ کہتا رہے اس کا کوئی اثر ہوگا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کا اثر تب ہوگا, یہ بات ایفیکٹو تب ہوگی, یہ دعا انسان پر اثر انداز تب ہوگی کہ جب انسان اللہ کی کتاب قرآن کریم کو, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنے سامنے رکھ کر اللہ سے دعا کرے, اے اللہ تو نے ان دو چیزوں کے اپنانے کا حکم دیا, اے اللہ ان دونوں پر میں ایمان رکھتا ہوں, ان پر یقین رکھتا ہوں, میرے مولا ان دونوں کی مدد کے ساتھ, ان دونوں کے تعاون کے ساتھ مجھے سیدھا راستہ عطا فرما. دیکھیں پھر سیدھا راستہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا. اللہ اکبر. تو آمین. جب بعد میں پھر سب آمین کہتے ہیں, اے اللہ جو دعا کی ہے میرے مولا اسے قبول فرما, اے اللہ اسے قبول فرما. ایک اور حدیث کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ حدیث یہ ہے کہ یہودی, اصل میں جو یہود ہے نا, یہود یہ اللہ رب العالمین کی مبغوض قوم ہے. مبغوض مطلب اللہ رب العالمین کی طرف سے دھتکاری ہوئی, ناپسندیدہ قوم. حسد اور جادو یہ اس قوم کی خاصیت, حسد اور جادو یہ اس قوم کی خاصیت ہے. اللہ رب کائنات نے قرآن کریم میں ان کو مینشن کیا خصوصی طور پر, ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. اے نبی یہ مانتے ہیں آپ کو, یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, ان کے پاس کتاب بھی ہے, یعنی اس کے کچھ نہ کچھ باقیات, اس کے اجزاء ساری تو نہیں نہ بدلی گئی, کافی ساری چیزیں موجود ہیں. انہوں نے آپ کو اس کے تھرو پہچان لیا ہے. یہ آپ کو ایسے مانتے اور جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو جانتے اور پہچانتے ہیں, لیکن مانتے کیوں نہیں؟ یحسدونہ علی ما ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلی, کیونکہ یہ نبی ہم میں سے نہیں, ہم نے نہیں ماننا. اور حسد اس حد تک, اور یاد رکھیں جب انسان حسد میں پڑ جاتا ہے نا, جب ضد میں پڑ جاتا ہے تو پھر شرارت میں بھی اخیر درجے پر پہنچتا ہے. پھر اس کے نتیجے میں ان لوگوں نے جادو کیا, اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ان لوگوں نے جادو کیا. اللہ رب العالمین میں بعد میں آپ کو شفا عطا فرمائی. وہ اس انداز سے افیکٹو نہیں ہو سکا جس طرح وہ چاہتے تھے, لیکن اس کے کچھ نہ کچھ اثرات آپ محسوس کرتے تھے, اور اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یہ دو صورتیں نازل فرمائی تھی. تو حسد کرنا, کسی کی نعمت پر جلنا, اللہ رب العالمین نے کسی کو کوئی چیز عطا کی ہے اس سے جلسی فیل کرنا, یہ ایک سچے اور سچے مومن کا خاصہ نہیں ہے, یہ ایک شیطانی خاصہ ہے. تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ یہ لوگ جتنے آپ پر جلتے ہیں نا, دو چیزیں وہ ہو گئیں, اور تیسری چیز علی یوم الجمعہ, جمعے کے دن پر, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس دن سے یہ کائنات بنائی اپنی عبادت کے لیے ایک دن خاص فرمایا, اور وہ دن کون سا تھا؟ جمعے کا دن تھا. لمبی حدیث ہے, کبھی پھر تفصیل بیان کریں گے. ان لوگوں نے جمعے کے دن کو چھوڑ دیا, جمعے کے دن کو چھوڑ دیا. ہم نے تو ہفتہ لینا ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو ہفتہ دے دیا. اصحاب السبت قرآن میں ذکر ہے, اپنی مرضی کا دن لے کر بھی پھر اللہ کی عبادت نہیں کی. عیسائیوں نے اتوار کا دن لے لیا, اور جمعے کا دن جو اللہ نے عبادت کے لیے بنایا تھا وہ کس کے حصے میں آیا؟ وہ ہمارے حصے میں آیا. یہ اللہ کا فضل ہے. تو ان کو اس چیز پر بھی بڑا حسد ہے کہ یہ معاملہ تو خراب ہو گیا ہے. میرے بھائی, یہ جمعے کا دن جس دن میں ہم موجود ہیں اور جس وجہ سے ہم یہاں اکٹھے ہیں, یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل ہے, یاد رکھیں. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس انداز سے رب کائنات نے جمعے کے دن کا ذکر کیا ہے نا قرآن میں, کسی اور دن کا ذکر نہیں کیا.
ईद पर हम कितना एहतमाम करते हैं, ईदों पर एहतमाम होता है कि नहीं? नए कपड़े, नए जूते, मिलना जुलना, आना जाना, कुर्बानियां और क्या कुछ, 3-3 4-4 दिन की छुट्टियां, यानी एक मुकम्मल माहौल बनता है। लेकिन कहीं ईद का जिक्र है कुरान में उस अंदाज से कि उसकी अहमियत हो, है तो शरीयत, लेकिन जुमे का दिन इतना अहम है कि रब्बुल आलमीन ने इसके नाम की सूरत नाजिल फरमाई है। यह तो मैं समझता हूं कि यह हमारी बदकिस्मती कह लें या मजबूरी कह लें, कोई भी आप अपना नाम दे सकते हैं, कि यह इबादत का दिन था और हमने इसे वर्किंग डे बनाया हुआ है। हमने इसे वर्किंग डे बनाया हुआ है। यह अफसोस का मकाम है। उसूली तौर पर तो यह इबादत का दिन है। सूरतुल जुमुआ, ऐसी सूरत जिसमें जुमे का जिक्र है, और किस अंदाज से, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ, जब जुमे का वक्त हो जाए, अजान हो जाए, हर चीज बंद कर दो, फसअू इला ज़िक्रिल्लाह, हर चीज बंद कर दो, क्लोज कर दो, अल्लाह के जिक्र की तरफ चलो। फसअू इला ज़िक्रिल्लाह, और खुसूसी जिक्र किया वज़रुल बैअ, जरूरत नहीं थी फिर भी कह दिया वज़रुल बैअ, ये तिजारत और ये कारोबार छोड़ दो, ज़ालिकुम खैरुल लकुम, यही तुम्हारे लिए बेहतर है, इन कुंतुम तालमून, अगर तुम्हें इस चीज का एहसास और इदराक और इल्म हो जाए। और हम, सारी दुनिया चल रही है, चहल पहल हो रही है, दुकानें खुली हुई हैं, मार्केटें खुली हुई हैं, हमें एहसास ही नहीं कि हम कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। यहूद किस वजह से तबाह हुए? मुख्तलिफ वजूहात थी। एक सबसे बड़ी वजह यह थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी तबाही का जिक्र ये एक वजह बयान फरमाई कि इन्होंने अपनी पसंद से हफ्ते का दिन लिया कि हम जुमे का दिन इबादत नहीं करेंगे, हफ्ते के दिन करेंगे, लेकिन हफ्ते का दिन लेकर भी इन्होंने अल्लाह की इबादत नहीं की, उसमें भी अपनी दुनियादारी में मसरूफ रहे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन को नऊजुबिल्लाह धोखा देने की कोशिश की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सब्त का जिक्र करके आगे हलाकत का जिक्र फरमाया। जरा तसव्वुर तो करें कि एक मोमिन हो, मुसलमान हो, सलीमुल अकीदा हो, सलीमुल अमल हो, सच्चा और सुच्चा मुसलमान हो, लेकिन वो जुमे के दिन अल्लाह की इबादत ना करे और इस इबादत को हल्का जाने। इसकी वजह से कितनी नहूसतें आएंगी, इसकी वजह से कितनी आजमाइशें आएंगी, इसकी वजह से कितनी तकलीफें आएंगी, इसकी वजह से इंसान को कितनी हार्डशिप फेस करनी पड़ेगी, ये हमें एहसास नहीं है। अल्लाह ने तो उम्मत तबाह करके रख दी। भाई हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 6 दिन तुम्हारे हैं, एक दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिर्फ तुमसे एक्वायर किया है, और वो भी सिर्फ एक जुज़वी और एक पार्ट टाइम, वो आधा और 1 घंटा हमसे नहीं निकलता, और वो भी हम यूं निकालते हैं। अल्लाह हम सबको हिदायत दे। आएंगे सबसे पीछे, जाएंगे सबसे पहले, आएंगे सबसे पहले बाद में, और जाएंगे सबसे पहले। एक आध 2 4 5 मिनट अगर नमाज को आगे पीछे हो जाए बवजू, तो उसके लिए हम बलवाल खड़ा कर देते हैं। वज़रुल बैअ, ये जुमे का दिन, इस पर यहूद को बहुत तकलीफ है कि ये हमसे चीज चूक गई है। भाई वज़रुल बैअ, जब जुमे का दिन आए, तिजारतें छोड़ दो, कारोबार छोड़ दो, दुकानों को बंद कर दो। अल्लाह अकबर। किसी दिन सूरह जुमे का खुलासा आपका, सूरतुल जुमा का खुलासा आपके सामने रखेंगे। आगे अल्लाह ने खुद जिक्र फरमाया। अल्लाह को पता है ना इंसान की मेंटेलिटी कि ये क्यों करता है। माल के लिए ना दुकान बंद हो गई, खसारा हो जाएगा, गाहक चला जाएगा। अल्लाह ताला ने आगे खुद आगे जाकर फरमाया, वइज़ा रअऊ तिजारतन औ लहवन इन्फज़्ज़ू इलैहा व तरकूका क़ाइमा कुल मा इंदल्लाहि खैरुम मिनल लहवी व मिनत तिजारति वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन। तुम समझते हो कि दुकान पर बैठने से रिज्क बढ़ रहा है या बढ़ जाएगा? तुम समझते हो कि ऑफिस में बैठने से जो है वो रिज्क के अंदर बढ़ोतरी हो जाएगी? वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन, जो रिज्क देने वाली जात है ना, जो जात बेहतरीन रिज्क देती है, वो अल्लाह की है। इसका ताल्लुक भी इंसान के, मेरे भाई, ईमान के साथ है कि मुझे मेरी दुकान रिज्क नहीं दे रही, वो तो एक सबब है जो अल्लाह ने दिया है। मुझे मेरी जॉब रिज्क नहीं दे रही, ये तो एक सबब है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया है। रिज्क देने वाली जात कौन सी है? वो अल्लाह की है। यही हमारा ईमान कमजोर है।
کہ جس بنا پر ہم اللہ رب العالمین سے 90% کٹ جاتے ہیں. کیوں؟ دکان کا ٹائم ہے، آفس کا ٹائم ہے، بزنس ڈیل ہو رہی ہے اور دنیا داری کے بے شمار معاملات ہیں. یہ چیز نہ بگڑ جائے، وہ چیز نہ بگڑ جائے. واللہ خیر الرازقین. بھئی رزق تو اللہ کی طرف سے آتا ہے. تو جمعے کے دن کو میرے بھائی ہلکا نہ جانے. یہ عبادت کا دن ہے، یہ عبادت کا دن ہے. اللہ نے اسے عبادت کے لیے رکھا ہے. صبح سے اپنی سوچ بنائیں کہ بھیا جمعے کا دن ہے اور میں نے جمعہ بر وقت جا کے پڑھنا ہے. اور کسی چیز کی ایسے حاضری نہیں ہوتی، کسی عبادت کی ایسے حاضری نہیں ہوتی جیسے جمعے کی ہوتی ہے. فرمایا جیسے ہی صبح سورج طلوع ہوتا ہے جمعے کے دن کا، جمعے کے دن کی اسپیشل جمعے کی حاضری لگانے والے فرشتے مسجدوں کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں. اور جو انسان اس نیت سے آتے ہیں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ جمعے کے اندر شامل تھا. اور جیسے ہی امام منبر پر بیٹھ گیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ اپنے صحیفے بند کر دیتے ہیں اور مسجد میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں. پھر فرض تو ادا ہو جاتا ہے لیکن جمعہ نہیں لکھا جاتا. آپ یوں ہی سمجھ لیں کہ حاضری ٹائم میں کوئی بندہ اگر موجود نہ ہو، رجسٹر میں غیر حاضری لکھی گئی، اگرچہ وہ کلاس میں موجود تھا، فائدہ تو اس کو ہو گیا، لیکچر اس نے لے لیا، نقصان اس کا نہیں ہوا، لیکن آگے جو ضربیں تقسیمی ہوں گی اس میں جو غین لکھی گئی ہے وہ تو غین لکھی گئی ہے، وہ کیسے محو ہوگی وہ بات کا مسئلہ ہے. تو اذان سے پہلے مسجد کے اندر پہنچنا. تو یہ جمعے کا دن یہودی اس پر بہت زیادہ حسد کرتے ہیں. اور اس کے بعد ہم آنے کے لحاظ سے سب سے آخری ہیں. جناب رسول اللہ نے فرمایا میں اور قیامت ایسے ہیں. کیا مطلب؟ میرے بعد اب قیامت ہے. آپ نے فرمایا کہ اب ہونا کیا چاہیے کہ جیسے انسان آئے ہیں ویسے ہی حساب ہونا چاہیے. بات کو مختصر کرتے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور میری امت حساب کتاب ہونے کے لحاظ سے سب سے پہلے. یہ بھی فضیلت ہے. قیامت کے دن جب ساری امت کھڑی ہو جائے گی، ساری امت جمع ہو جائے گی، تو پھر اعلان کیا جائے گا کہ این الامت الامیۃ ونبیھا. وہ امی نبی کی امت کہاں ہے اور اس کا نبی کہاں ہے؟ اللہ اکبر. وہ دن کتنا خطرناک اور کتنا وحشتناک اور کتنا سٹریس فل ہوگا. حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس دن کے تمام معاملات میں کسی انسان کی آواز نہیں نکلے گی الا النبیون. اس دن اگر کوئی جسارت کرے گا نا بولنے کی، وہ صرف نبی ہوں گے کہ جس کی آواز آئے گی، جو کوئی بات کر سکے گا. اس کے علاوہ کوئی چین چاں نہیں کر سکے گا. یہ ہم نے باتیں بنائی ہوئی ہیں، فلاں بزرگ ہیں وہ ہماری بخشش کرائیں گے، ہم فلاں کے ساتھ بیعت ہیں وہ ہمارے ساتھ ایسا کروائیں گے، یہ ہمیں جنت میں لے جائیں گے. لوگوں نے پتہ نہیں کیا کچھ اس دنیا کے اندر فلمیں چلائی ہوئی ہیں. سب یقین جانے. ہم کسی کی نیکی پر شک نہیں کرتے. جو انسان نیک ہے اس کی ضرور تکریم ہوگی، اس کی عزت ہوگی، لیکن یہ باتیں سب ڈرامے یاد رکھیں. اس دھوکے میں کبھی نہ رہیں بھول کر کہ میں فلاں کا بیعت ہوں، میں فلاں سلسلے کی کڑی ہوں، میں فلاں حضرت کے ساتھ جڑا ہوا ہوں. اگر اس دن اگر کوئی حضرت ہے تو وہ سب سے بڑھ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس دن کا حضرت کوئی نہیں. کہ جو سب سے پہلی بات جو اس دن کرے گا نا وہ جناب رسول اللہ ہوں گے. اس دن جو جنت کا دروازہ کھلوائے گا وہ جناب رسول اللہ ہوں گے. کسی کا ذکر نہیں ملتا، کسی کا ذکر نہیں ملتا. حتیٰ کہ انبیاء کی بھی آواز نہیں آئے گی. سب سے پہلی آواز، سب سے پہلا کلمہ جو اس دن ارشاد فرمائیں گے وہ جناب رسول اللہ ہوں گے. اس لیے میرے بھائی سب کا احترام کریں. ہم کسی کی ڈس رسپیکٹ نہیں کرتے، کسی کو ہلکا نہیں کہتے. جو نیک ہے وہ نیک ہے، اسے 100 سلام ہیں. لیکن جو آخرت کے دن کے فائدے ہیں یا اس دن جو کام آنے والا ہے وہ سب سے بڑی شخصیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سے محبت کریں، آپ کے فرامین سے محبت کریں، آپ کے عمل سے محبت کریں. جب بات جناب رسول اللہ کی آ جائے یہ نہ کہیں مجھے فلاں نے کہا، یہ کہیں کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کر رہا ہوں. مجھے یہ اللہ نے کہا ہے، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں اس لیے کر رہا ہوں. قرآن نے کیا کہا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. ہم تمہیں رول ماڈل کوئی ایرا غیرہ نہیں دے رہے، محمد الرسول اللہ ہم تمہیں بطور رول ماڈل دے رہا ہے. تو اس رول ماڈل نے یہ دن دیا ہے
کہ اس دن یہ دن عبادت کا ہے، اس دن کی حساسیت کو اور اس دن کی اہمیت کو میرے بھائی انسان کو سمجھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد اس امت کی ایک اور خاصیت یہ ہے، بڑی خصوصیات ہیں۔ ایک کیا ہے، اگر یہ کسی غلط کام پر مجبور کر دیا جائے اور یہ کوئی غلط کام کر جائے، حتیٰ کہ کفر اور شرک بھی کر جائے، اس پر اس کی باز پرس نہیں ہوگی۔ جان کا مسئلہ تھا، مجبوری کا مطلب کیا ہے کہ انسان کی جان جاتی ہے، انسان کی۔ جناب عمار ہیں غالباً جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ایک دو اور صحابہ کے واقعات بھی ملتے ہیں، آپ نے ان کو کسی کام کے لیے بھیجنا تھا، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول کام تو ہو جائے گا، سچ بولوں گا تو نہیں ہو سکتا۔ پھر کیسے ہوگا؟ کہا کوئی آپ کے متعلق معذرت خواہ ہوں، کوئی مجھے منفی کلمات کہنے پڑیں گے، کوئی اسلام کے متعلق کہنے پڑیں گے۔ فرمایا کام ہو جائے گا، اس کوئی ذاتی مطلب نہیں تھا۔ فرمایا ہاں، فرمایا ٹھیک ہے کہہ دینا۔ جناب عمار تھے، یہ ان لوگوں میں سے تھے جو کمزور طبقے کے لوگ ہیں۔ فرمایا جناب پکڑ لیتے ہیں، مارتے ہیں، اذیتیں دیتے ہیں، جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ کو نعوذ باللہ ایسا کہو۔ اللہ کے رسول کیا کروں؟ فرمایا جب جان پر بن جائے تو زبان سے نکال دیا کرو۔ یہ اس امت کا خاصہ ہے کہ جب جان پر بن جائے، اپنی جان بچانے کے لیے انسان اگر کوئی ایسی ویسی بات جو ہے وہ اپنی زبان سے نکال دیتا ہے تو اس پر اس کی باز پرس نہیں ہے۔ اور یہ واحد امت ہے، پہلی امتوں میں ایک ہی شہید ہوتا تھا جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا لڑتے ہوئے۔ اللہ کے رسول کے ایک صحابی ہیں، لمبی حدیث ہے، تو ان کی کوئی طبیعت خراب تھی، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس آئے، عیادت کی، کہا ما تعدون الشہید فیکم، آخری بات تم شہید کسے گردانتے ہو؟ انہوں نے کہا جی جو انسان جو ہے من قتل فی سبیل اللہ، کافروں کے ہاتھوں مر جائے، جہاد میں مر جائے، فرمایا شہید ہے۔ فرمایا ایسے تو میری امت کے شہید بڑے تھوڑے ہوں گے۔ آپ نے پھر ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ پھر میں چاہتا ہوں میری امت کے شہید بہت زیادہ ہوں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ پھر کیسے ہوں گے؟ فرمایا کہ من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید، سب سے اول درجے میں تو وہی شہید ہے جو اللہ کے راستے میں ہو جائے، لیکن اس کے بعد من مات فی الطاعون فہو شہید، جو انسان طاعون سے مر جائے وہ شہید ہے، جو انسان پیٹ کی بیماری سے مر جائے وہ شہید ہے، جو انسان جل کر مر جائے وہ شہید ہے، جو انسان ایکسیڈنٹ کی کسی موت کے اندر اچانک مر جائے وہ شہید ہے، جو انسان غرق ہو کر مر جائے وہ شہید ہے۔ ایسے اور بھی چند افراد ہیں جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ یہ اس امت کا خاصہ ہے کہ جہاں اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے فوت ہونے والا شہید ہے نا، وہیں یہ افراد بھی جو ان بیماریوں سے فوت ہو جائیں، اللہ رب العالمین ان کو بھی جو ہے وہ شہید گردانتا ہے۔ اور اس امت کی آخری خصوصیت جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، یہ کسی امت کی بڑی خصوصیت ہوتی ہے کہ امت کی موجودگی میں نبی چلا جائے۔ یہ بات سمجھیے گا، امت کی موجودگی میں نبی کا جانا یہ اس امت کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اور اگر امت پہلی چلی جائے اور نبی بعد میں چلا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ امت تباہ برباد ہو گئی۔ جتنے انبیاء ہیں خلاصتاً جناب نوح ہیں، جناب نوح نے اپنی قوم کے خلاف بد دعا فرمائی، قوم تباہ ہو گئی، جناب تک بیٹا بھی تباہ ہو گیا، غرق ہو گیا، صرف جناب روح رہ گئے۔ جناب لوط اپنی قوم کے خلاف بد دعا فرمائی، قوم تباہ ہو گئی، جناب لوط رہ گئے۔ جناب شعیب ہیں، بد دعا فرمائی، قوم تباہ ہو گئی، جناب شعیب رہ گئے۔ یہ اس قوم کی بدقسمتی تھی، اور یہ کسی قوم کی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ نبی اس کو خیر پر چھوڑ کر چلا جائے اور امت خیر پر آگے چلتی رہے۔ یہ ہماری امت ہے کہ آج سینکڑوں سال ہو گئے، ہزاروں سال بیت گئے، امت موجود ہے اور ہم نبی کو گئے ہوئے سینکڑوں صدیاں بیت گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہمیں ان خصوصیات کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے نا، انسان کہتا ہے یار اپنے مرتبے کا خیال رکھو، اپنی شخصیت کا خیال رکھو، اپنے سٹیٹس کا خیال رکھو۔ میرے بھائی میرا اور آپ کا سٹیٹس بہت ہائی ہے، میرا اور آپ کا سٹیٹس ایز اے امت محمدیہ بہت ہائی ہے، لیکن ہم اپنے اعمال سے خود اسے نیچے گرانے پر تلے ہوئے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام دے دیا ہے، اس مقام کی حفاظت کرنا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اس سٹیٹس کا احترام کرنے کی، اس کا احساس کرنے کی، اس کا ادراک کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر اس قول سے، فعل سے، عمل سے، خیال سے محفوظ فرمائے جو دنیا یا آخرت میں ہماری کسی بھی لحاظ سے شرمساری کا اور رسوائی کا باعث بنے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔